یہ ہمارا قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کا دوسرا سیشن ہے۔ ہم اب بھی اس کے پہلے مرحلے میں ہیں، جہاں قرآن کی مد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پچھلی بار ہم نے پہلا ہنر سیکھا تھا، یعنی مد طبیعی۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں دیکھا تو ضرور دیکھ لیجئے۔ آج کا یہ دوسرا سیشن ایک اور قسم کی مد کے بارے میں ہے، یعنی مد متصل اور مد منفصل۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں سب سے پہلی بات جو آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ علامت اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں مد یا کھنچاؤ مد طبیعی کی 2 حرکات سے زیادہ ہوگا۔ تو یہ مد کن حروف پر آتی ہے؟ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں سیکھا تھا، صرف 3 حروف ہیں، واو، الف اور یا، جنہیں حروف مد کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان کے بعد حمزہ آ جائے تو یہ انہیں 2 حرکات سے زیادہ لمبا کر دے گا، جسے ہم مد متصل یا مد منفصل کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے اور یہ کھنچاؤ کتنا ہوتا ہے؟ چلیے پہلے مد متصل سے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مد متصل دونوں طرف سے جڑی ہوتی ہے، یعنی یہ صرف ایک ہی لفظ کے اندر آتی ہے۔ یہ ہمیشہ لفظ کے درمیان میں آتی ہے، نہ کہ شروع میں اور نہ ہی آخر میں۔ دوسرے لفظوں میں حرف مد اور مد کا سبب بننے والا حمزہ دونوں ایک ہی لفظ میں موجود ہوتے ہیں، اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو اس حرف کو 5 حرکات تک کھینچنا ہوتا ہے، جو تقریباً 2.5 سیکنڈ بنتے ہیں، جیسا کہ ان مثالوں میں۔ أولئك فلما رأوه زلفة سيئت 3 قروء۔ ہم نے دیکھا کہ حرف مد اور مد کا سبب بننے والا حمزہ دونوں ایک ہی لفظ کے اندر ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس قسم کی مد چھوڑی نہیں جا سکتی، بلکہ ہر بار اس مد کو کھینچنا لازم ہوگا۔ لیکن مد منفصل صرف لفظ کے آخر میں آتی ہے۔ اس میں حرف مد لفظ کا آخری حرف ہوتا ہے اور حمزہ اگلے لفظ کا پہلا حرف ہوتا ہے۔ جب ایسا ہو تو آپ چاہیں تو اسے 4 حرکات یعنی 2 سیکنڈ تک کھینچ سکتے ہیں، اور چاہیں تو نہ کھینچیں، یہ اختیاری ہے۔ لیکن اگر آپ کھینچنا نہ چاہیں تو یاد رہے کہ یہ حرف پھر بھی مد طبیعی کی 2 حرکات ضرور لے گا، جیسا کہ ان مثالوں میں۔ كما أرسلنا قالوا إنا، اور اگر آپ کھینچنا نہ چاہیں تو الف کو معمول کے مطابق مد طبیعی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور آپ یوں پڑھیں گے، كما أرسلنا قالوا إنا۔ تو آج ہم نے جو سیکھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مد کے 3 حروف الف، واو اور یا 2 حرکات سے زیادہ بھی کھینچے جا سکتے ہیں اگر ان کے بعد حمزہ آ جائے، اور ہم اسے مد متصل کہتے ہیں اگر یہ ایک ہی لفظ میں ہو اور اسے لازمی طور پر 5 حرکات تک کھینچنا پڑتا ہے، یا پھر یہ مد منفصل ہو سکتی ہے اگر حرف مد لفظ کے آخر میں آئے اور حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہو۔ اس قسم کی مد اختیاری ہے، لہٰذا آپ چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ چھوڑیں تو یاد رکھیں کہ پھر بھی یہ حرف مد طبیعی کی 2 حرکات لے گا۔ لیکن ایک آخری بات جس پر دھیان دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے نظر آتے ہیں جیسے ان میں مد متصل ہو، حالانکہ حقیقت میں ان میں مد منفصل ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں کچھ عربی الفاظ لکھنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کی 2 عام مثالیں یہ ہیں، یا ایہا اور ہؤلائی۔ پہلی مثال میں مد ایسا لگتا ہے جیسے ایک ہی لفظ کے اندر ہے اور یہ مد متصل معلوم ہوتی ہے، مگر یہ لفظ دراصل 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ پہلا لفظ یا ہے اور اگلا لفظ ایہا ہے۔ اس طرح الف جو حرف مد ہے یا کے آخر میں آیا اور حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں ہے، اس لیے یہ مد منفصل ہے۔ اسی طرح لفظ ہؤلائی میں پہلی مد مد منفصل ہے،
क्योंकि ये भी दो अल्फाज हा और उला से बना है। इसी वजह से हा उलाई की पहली मद को मद मुनफसिल पढ़ा जाएगा, लेकिन दूसरी मद मद मुत्तसिल है, इसलिए वहां अलिफ को हमेशा खींचना जरूरी है। अब आज की तिलावत का वक्त है। हम दूसरे पारे से सूरतुल बकरा का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तिलावत के पहले हिस्से में हम तमाम मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को नुमायां करेंगे और आखिर में इन्हें नुमायां नहीं करेंगे ताकि आप खुद पहचान सकें कि कहां खींचना है और कहां नहीं। كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس
الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اب اس سبق کے چیلنج سوالات کا وقت ہے. آج کے سوالات بھی سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے کے حصے سے ہیں. پہلا سوال: اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، بس انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. دوسرا سوال: ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا اسے ہم پر حکومت کیسے مل گئی حالانکہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور اسے مالی فراوانی بھی نہیں دی گئی. اب ان آیات کے صحیح مقامات تلاش کریں جو ان تراجم سے میل کھاتے ہیں. کیا آپ نے ان کے جوابات ڈھونڈ لیے؟ کمنٹس میں بتائیں. دیکھنے کا شکریہ. امید ہے کہ آج آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر سیکھا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں. اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی سیشن نمبر 3 میں.